اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز سامعین، اللہ رب جلیل کا شکر ہے جس نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی نے ہمیں اس بابرکت وقت میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کی عبادت بے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. کل رات کی تراویح میں الحمدللہ 28واں پارہ تلاوت کیا گیا تھا، جس میں مختلف صورتیں اور پھر اس کے اندر مختلف مضامین بیان ہوئے تھے. تو ان میں ایک دلچسپ مضمون جو ہے وہ سورہ مجادلہ، جہاں سے یہ سپارہ شروع ہوتا ہے، وہ مضمون ہے. وہ مضمون میں آپ سے مختصر ابھی بیان کرتا ہوں، جو ایک ایمان افروز واقعے کی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک. اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا ایک مضمون ہے. کیا ہے کہ اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت لگا رہی تھی. ذرا انداز محسوس کیجیے گا کہ کتنا محبت بھرا انداز ہے. اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے اور کس کے بارے میں نازل کیا ہے؟ ایک عورت کے بارے میں، ایک خاتون کے بارے میں. فرمایا تجادلک، اے نبی وہ آپ سے جھگڑ رہی تھی، محبت کے اندر ہی جھگڑ رہی تھی، مان کے اندر. وہ والا جھگڑا نہیں جو ہماری عورتیں کرتی ہیں بارے میں، یہ وہ والا جھگڑا ہے جو مان کا جھگڑا، جیسے امتی اپنے نبی سے کر سکتا ہے اور ایک بندہ اپنے خدا سے جو ہے وہ کر سکتا ہے. وتشتکی الی اللہ، اور اپنے رب سے وہ شکایت لگا رہی تھی، شکایت کر رہی تھی. واقعہ کیا ہے؟ بڑا دلچسپ، بڑا ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ وہ خاتون، ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ. حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت. تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میاں بیوی میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو ان کے شوہر نے غصے میں آ کر نا ان کو زہار کے الفاظ کہہ دیے. زہار یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور زہار کسے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت یعنی اسلام کے آنے سے پہلے دستور تھا کہ اگر کسی عورت کو طلاق دینی ہوتی تھی نا، تو اس کو کہہ دیا جاتا تھا کہ تو میری ماں ہے، تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، یا تو میری بیٹی ہے. یعنی ان رشتوں سے تشبیہ دے دی جاتی کہ جو انسان پر نکاح کے معاملے میں حرام ہیں، حرمت رکھتے ہیں. تو اپنے حرمت والے رشتوں کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی، جس کا یہ مطلب سمجھا جاتا کہ اب اس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے. اب جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سب سے پہلے جس نے زہار کا استعمال کیا اسلام کے اندر، وہ حضرت اوس بن صامت تھے. اب وہ غصے کے اندر آ کے انہوں نے بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے. اب جب وہ ماں ہے تو ان حضرت خولہ نے سنا تو وہ بھی پریشان ہو گئی، اور ادھر جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑے سٹ پٹائے، پریشان ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا. اور مزے کی بات یہ کہ دونوں کی عمر بڑھاپے کی تھی، دونوں کی عمر بڑھاپے کی تھی، بڑھاپے کے اندر جو تھے.
تو اب وہ کیا خوبصورت دور تھا کہ جب بھی کسی کو کوئی مشکل درپیش آتی تو ایک امید کی جگہ ہوتی تھی، جہاں لوگوں کو امید ہوتی تھی کہ جو بھی درد لے کر جائیں گے اسی کی دوا مل جائے گی، اور وہ میرے آقا کی بارگاہ تھی۔ حضور کا دور تھا، کتنا میٹھا دور ہوگا، کتنا امید والا، کتنا ٹھنڈا دور تھا، کتنا رحمتوں کا۔ کوئی ضرورت مند ضرورت لے کے جاتا، ضرورت پوری کروا کے آ جاتا، کوئی مشکل والا مشکل لے کے جاتا، مشکلیں حل کروا کے آ جاتا۔ حضرت خولا کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، دوڑی دوڑی حضور کے پاس پہنچ گئی، حضور کی بارگاہ میں، اور جا کے عرض کرنے لگی، اپنا مسئلہ بیان کیا کہ حضور میرے شوہر نے تو ایسے کہہ دیا ہے مجھے کہ تو میری ماں ہے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، غور فرمایا اور فرمانے لگے کہ جو ایک دستور ہے اس کے مطابق تو مجھے یہی لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہو، کیونکہ زہار کا مسئلہ ہے اور زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی تھی، اور اس کے حوالے سے اللہ پاک نے میرے لیے کوئی واضح حکم بھی نازل نہیں فرمایا۔ اب جب حضور نے یہ فرمایا تو یہاں پر وہ حضرت خولا جو ہے وہ حضور سے تھوڑا سا بحث کرنے لگے، الجھنے لگے کہ حضور کیسے طلاق ہو گئی ہے، حضور کیسے طلاق ہو گئی ہے، طلاق نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جاہلیت کا مسئلہ تھا، جاہلیت کی بات ہے، یہ آپ تو اسلام لے کر آئے ہیں، یہ تو جاہلیت کی غلط رسم ہے، اگر اس کی وجہ سے اب یہ ہوتا ہے نا بہت، اگر اس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، میرا گھر اجڑ جاتا ہے، تو یہ تو کئیوں کا گھر خراب ہو جائے گا۔ نہیں یا رسول اللہ، میرے مسئلے کا حل اللہ سے پوچھے، یہ وہ بات تھی، میرے مسئلے کا حل اللہ سے پوچھیں آپ، یہ ایمان بھی تھا، یہ ایمان بھی تھا۔ پھر کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی ماں کیسے بن سکتی ہوں، اس کی ماں تو وہ ہے جس نے اس کو جنا، میں نے تو اس کو جنا ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کو جنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ مطلب مان تھا حضور کی بارگاہ، اللہ کو بھی مان تھا۔ ایک بات عرض کروں، اتنی عبادت ضرور کیجیے گا کہ آپ کا اپنے رب پہ مان بن سکے۔ اس مان میں بندہ بہت دشمنوار بھی رہتا ہے، لیکن مان میں رب سے کہنا ہے، شکایت نہیں، شکایتی انداز اختیار۔ شکایت میں بھی دو طرح کی شکایت ہوتی ہے، ایک شکایت ہے جو بندہ ڈوب کے کرتا ہے، جھک کے عاجزی، ایک ہے وہ شکایت بندہ آکڑ میں کرتا ہے۔ آکڑ والی شکایت تو کبھی رب سے کرنی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جہاں آپ بے بس ہو جائے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، 40 سال ہو گئے یوسف کو بچھڑے ہوئے، اپنا غم جا کے سناؤں تو کس کو سناؤں، اپنا درد جا کے بتاؤں تو کس کو بتاؤں؟ پھر فرماتے ہیں ہائے اور کس کو بتا سکتا ہوں، میں اپنے رب کو شکایت لگاتا ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی، اپنی بے بسی کا شکوہ میں اپنے اللہ سے کرتا ہوں، اپنا غم میں اپنے رب کو سناتا ہوں۔ میں پورے رمضان آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اس قابل ہو جائیں کہ اپنے رب کو اپنا غم سنا سکیں، اپنا درد اپنے رب کو بتا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ادا مل گئی، کہیں اور جانے کی لوڑ نہیں پڑے، کہیں بھی جانے کی، اور وہ ادا ملتی ہے جب لائن سیدھی رکھی ہو، جب اس کا حق ہم ادا کر رہے ہوں، تو صرف ہم سے مطالبات ہیں۔ ایک تو حرام نہیں کھائیں، ایک تو حرام نہ کھائیں، دوسری بات عبادت کرتے رہیں۔ بہت آسان کام ہے، اتنا مشکل بھی، لیکن دوسری طرف اتنا مشکل بھی ہے۔ اس دوسری طرف اتنا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا بابا لوگوں کا، نماز پڑھنے کا دل بڑے آرام سے لیٹ جاتے ہیں۔ بتاؤ جب آپ اس کا حق نہیں ادا کر رہے، شکوہ کہاں سے جا کے کرو گے؟ کس منہ سے شکایت کرو گے اپنے غم کی، اپنے درد کی؟ آپ نے تو اس کی بات ہی نہیں مانی۔ سنے 700 جگہ پر، کتنی؟ 700 جگہ پر قرآن
نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، 700 مقام مذاق بات نہیں ہے، اور ہم کان پہ مار کے بیٹھ جائیں، ہمیں اتنا بھی جو نا وہ ادا نہ مل سکے، تو شکایت کیسے لگائیں گے اپنے رب سے؟ بابا تجادلو کا اپنے نبی سے، اے نبی آپ سے وہ جھگڑ رہی تھی، الجھ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، وہ بھی کس کے بارے میں؟ اپنے شوہر کے بارے میں۔ شوہر سے بھی کتنی محبت رکھنی چاہیے، یعنی میاں بیوی کی محبت بھی آپس میں کتنی ہونی چاہیے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ سے پھر شکایت۔ اچھا جب حضور نے اپنی صحابیہ کا درد دیکھا، ان کی حضور بھی پریشان ہو گئے، حضور بھی پریشان ہو گئے جب انہوں نے کہا نا کہ میرے مسئلے کا حل اللہ سے پوچھیں، میرے مسئلے کا حل اللہ سے آپ لے کر دیں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ اس کا حل تلاش کریں۔ تو حضور پریشان ہو گئے، فرمایا کہ اچھا ایسا کریں، آپ بیٹھیں، انتظار کریں، یہیں پر بیٹھ جائیں۔ اب جب ان کو انتظار کرنے کا کہا تو اتنے میں دل میں جو ہے وہ اب وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، حضرت خولا اپنے رب کو شکایت لگا رہی ہے، اللہ ساری عمر اس کے ساتھ گزار دی، اب بڑھاپے کا وقت آیا ہے، اب اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی ہے، اب اگر مجھے طلاق ہو جاتی میں کدھر جاؤں گی، میرے بچے کدھر جائیں گے، وہ خود بوڑھے ہیں، ان کو کون سنبھالے گا، وہ بھی رل جائے گا، بچے بھی رل جائیں گے، میں بھی رل جاؤں گی، میں کدھر جاؤں گی، میرے مسئلے کا حل تو نازل فرما۔ یہ ہے رب کے ساتھ ایمان، یہ تب ہوتا ہے جب دل پاک ہوتا ہے، جب دل پاک ہوتا ہے تو دل کے اندر وہ درد اٹھتا ہے، وہ آہ ابھرتی ہے، وہ کیفیت بنتی ہے، جب آپ اوپر دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کی پکار آسمانوں سے پار چلی گئی ہے۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، آپ کو مذاق بات نہیں ہے، یہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں، یہ قرآن کا قصہ ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ بیٹھ شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، شکوہ شکایت، اللہ پاک ادھر جاؤں گی میں، میرے مسئلے پہ یہ بات چل رہی تھی کہ ادھر محبوب پریشان ہے، ادھر اس کی بندی پریشان ہے، ادھر خدا کی رحمت جوشنا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل اٹھ، یہ آیتیں لے اور میرے محبوب کے پاس پہنچ جا، میرے محبوب کے پاس پہنچ جا، اور یہ آیتیں ان کو پڑھ کے سنا دے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے اس خاتون کی بات آسمانوں سے بھی پرے سن لی ہے، جو آپ سے بحث کر رہی ہے اور رب سے شکوے کر رہی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، تم لوگ بیٹھے زمین پر ہو اور ایک دوسرے سے سوال و جواب جاری ہے، وہ حضور سے پوچھتی ہیں، حضور ان سے پوچھتے ہیں، تم زمین پہ فرش پہ بیٹھ کے سوال و جواب کر رہے ہو، رب عرش پہ بیٹھ کے تمہاری باتیں سنی۔ سبحان اللہ، واللہ ان اللہ سمیع، یہ بات ایمان پیدا کرے اپنا، ان اللہ سمیع، اللہ سب سنتا ہے، اللہ اپنے ہر بندے کی پکار سنتا ہے۔ پکار کر تو دیکھو اس کیفیت ہے، دل پاک کرو پھر پکارو، دل پاک کرو پھر پکارو، کہ وہ سنتا ہے اور بصیر، سب دیکھ رہا ہے، کون کیا کر سب دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد زلال کا جو ہے وہ مسئلہ نازل ہوا کہ حکم دیا گیا کہ اچھا یہ بات تو مطلب ناپسندیدہ ہے، بات ناپسندیدہ کہ بیوی کو ماں بہن بیٹی کہہ دو، لیکن اللہ نے تمہاری خاطر حکم ہی تبدیل کر دیا، اللہ نے تمہاری شریعت تو ادھر سے اترنی تھی نا، تو تمہاری خاطر حکم تبدیل کر دیا، اب زہار سے طلاق نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے زہار کر دیا ہے اور واپس لوٹنا چاہے تو وہ کیا کرے، یا تو ایک غلام آزاد کرے، اب اس سے آگے اور ایمان کی بات سنیں، یا غلام آزاد کرے، یا پھر 60 روزے رکھے، وہ بھی مسلسل، بیچ میں ایک بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، ایک چھوٹا تو پھر نمبر 1 سے شروع، 60 روزے رکھے، یا پھر
60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 لوگوں غریبوں کو کھانا کھلائے۔ تو اب جب یہ حکم نازل ہوا حضرت خولہ خوش ہو گئی، توڑی توڑی شوہر کے پاس پہنچی کہ اللہ سے مسئلہ حل کروائیں، ٹھیک ہے، بچت ہو گئی ہے۔ حضور بلا رہے ہیں، حضرت اوس حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے دیکھا کہ جو ضعیف ہیں، آنکھوں سے بھی جو وہ بینائی بھی کم ہے، تو اب حضور نے یہ حکم پڑھ کے سنایا کہ ایسے ایسے کہ غلام آزاد کرو۔ اب آگے حضرت اوس انسان ہاتھ جوڑ کے کھڑے، یا رسول اللہ اتنی ہمت تو نہیں ہے، اتنی ہمت تو نہیں ہے، یہ ہے وہ شریعت۔ اب یہاں سے میں ایک بات کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہاں سے میں ایک بات کروں گا اور آپ نے اس کو دل میں اتارنا ہے۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ انداز دیکھیں رب کا اور رسول کا اپنی امتیوں کے ساتھ، شریعت ہے حالانکہ اللہ نے حکم اتارا، رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ غلام آزاد کرو۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، یا رسول اللہ اتنی ہمت ہو نہیں ہے۔ حضور نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ دن میں 2-3 بار روٹی نہ کھاؤں تو نظر ختم ہو جاتی ہے، کیسے رکھ پاؤں گا؟ میں تو ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، 60 کیسے رکھوں گا؟ اب بتائیں شریعت کے حکم کے آگے کوئی ہے بولنے کی اجازت؟ بول رہے ہیں، سنا بھی جا رہا ہے، اور پھر حل بتایا جاتا ہے اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا کرو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں یہ حالت ہے کہ کبھی ایک دن 2 دن گھر میں روٹی نہیں ہوتی، کدھر سے کھانے دینے کو تو پیسے بھی نہیں ہیں، 60 مسکینوں کو کدھر سے کھانا کھلاؤں؟ حضور ایک ہی حل ہے، اگر آپ کرم فرما دیں، اگر آپ مدد فرما دیں۔ حضور نے دیکھا سنا کا اچھا یہ حالت ہے، کہا بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ اتنی دیر میں جو ہے وہ کہیں سے کوئی مال غنیمت آ گیا، صحیح ہے، کہیں سے وہ کیا کہتے ہیں حکومتی جو مال تھا، کسی زمین کا حصہ آ گیا، کوئی کھجوریں وغیرہ تھی، تو حضور نے جو ہے وہ حکم فرمایا کہ یہ اوس کو دو، یہ اوس کو دے دو تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے، اوس کو دو، اور باقی کچھ بچ گئے تو صحابہ کو حکم دیا آپس میں مل کے ان کا مسئلہ حل کرو، آپس میں مل کے ان کا مسئلہ حل کرو۔ تو وہ جب کھجوریں اکٹھی ہو گئی اور سامان اکٹھا ہو گیا نا، تو حضور نے فرمایا، اب یہ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے، حضور نے فرمایا اوس اسے جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، اسے جا کے مدینے کے غریبوں میں۔ عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر تو غریب ہی کوئی نہیں ہے، کرم بالا ہے کرم کے، کیا یہ آپ کرم کی صدائیں نہیں دیکھ رہے؟ انداز حضور نے کہا اچھا اگر تمہیں اتنی ضرورت ہے تو جاؤ یہ مال بھی تم خود ہی رکھ لو۔ کیا شان کریمی ہے، جرم بھی اپنا، مال بھی پاس نہیں ہے، دیا بھی اپنے پاس سے، کہتے اوروں کو بانٹے۔ کہا یا رسول اللہ خود ضرورت مند کا تم ہی رکھ لو، کفارہ بھی تمہارا ادا ہو جائے۔ یہ تو تھی ہماری شریعت۔ اب جو شریعت ہم میں ہے، ہمارے اندر چل رہی ہے کہ ہماری شریعت میں اتنی وسعت، اتنی نرمی، اور پھر دوسروں کے لیے اتنی آسانی، اور جو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں شریعت، اس میں کیا ہے؟ دوسرے کے اوپر اٹیک بازی، فتویٰ بازی، ہر بات پہ فتویٰ، ہر بات پہ اعتراض۔ کل مجھے حیرت ہوئی، میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو کسی نمازی نے کہا ہے کہ جی امام صاحب آپ کے اوپر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یقین جانے میں مر کے رہ گیا اپنے ساتھ میں۔ اعتراض کتنا بڑا تھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے امام صاحب کے جو ہے وہ کبھی کبھی پاؤں اوپر اٹھ جاتے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے اعتراض کرنے والے کو بھی۔ میں سیدھی بات ہے، خطرناک بات کر رہا ہوں، 20 سال سے میں علم پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، 20 سال سے 10 سال مذہبی علم پڑھا اور 10 سال ہو گئے میں جو ہے وہ یونیورسٹی اور اس کا علم حاصل کر رہا ہوں،
دنیاوی PhD میرا چل رہا ہے، میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے ابھی اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ سجدے میں اگر پاؤں اٹھتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی، میں آپ کی یہاں نمازیں خراب کروں گا، آپ کسی جاہل مولوی کے پیچھے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک PhD ڈاکٹر بندہ جو ایک عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، پروفیسر، میں اپنے اگر یہاں ویلیو نہیں بتاتا آپ مذاق بنانا شروع کر دیں گے، کچھ تو شرم کریں بابا، کچھ تو خیال کریں۔ ایک پاؤں اٹھنے کے اوپر میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کے کتنے فرض ہیں؟ کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ نماز میں واجب کتنے ہیں؟ کئیوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگلی کہانی آتی ہے، اگر فرض رہ جائیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ 7 فرض آتے ہیں، نیت، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور تشہد۔ ان 7 سجدوں میں کہیں وہ پاؤں کا اٹھنا یا بیٹھنا یا لگنا کہیں آیا ہے؟ تسی عالم بن کے فتوے لانا آ گئے ہو، یار کچھ دیکھے حل کرو، تسی سیدھے چاٹو مار رہے ہیں۔ یہ 7 فرض ہیں، ان میں سے اگر کوئی کمی بیشی ہونا ان میں سے تو نماز نہیں ہوتی۔ پھر درجہ آتا ہے واجب کا۔ واجب میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو 2 سجدے صاحب کے کرنے ہوتے، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مصیبت یہ ہے ان پاؤں کا تعلق واجبات سے بھی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی وہ نہیں۔ 13 واجبات آتے ہیں نماز کے، بیان مختلف تعداد کے ساتھ 13 واجبات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں ایک بھی یہ نہیں ہے کہ پاؤں اٹھ جائے تسی فتویٰ لانا کیا سیکھتے کی کریں، تو سیکھتے گئے گا ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے نام نہیں پوچھا کہ کہیں میرے دل میں اس کی اہمیت کم نہ ہو کہ وہ اعتراض کرنے والا کون ہے، سمجھے نا۔ اس لیے کہ امام کا منصب ہوتا ہے ہر ایک سے محبت رکھنا، ہر ایک سے، کہ کسی کے اگر میرے دل میں آپ کے لیے کسی کے تنگی آ جائے نا، آپ کی نماز نہیں ہوگی میرے پیچھے۔ یہ اتنا باریک بات ہے۔ آپ لوگ امام، یہ میں نے کل جمعے میں اس لیے کہا تھا، امام کے منصب کو مذاق نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا، پیسوں میں بھی نہ کھولیں۔ یہ بہت بڑا منصب تھا، ہم نے اتنا ہی چھوٹا بنایا۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں مولوی صاحب چینج کرو، انہیں جو پاؤں اٹھے جاتے رہے۔ سبحان اللہ بھائی، قربان جائے ان لوگوں کے اوپر جو اس طرح کے اعتراض کرنے والے ہیں۔ سوچ دیکھیں اتنا گری ہوئی ہے ہمارے معاشرے کی شریعت کے بارے میں۔ خدا کا نام لو، قرآن پڑھ کے ایک آپ تراویح پڑھیں کسی حافظ کے پیچھے اور بات ہے، ایک تراویح پڑھیں آپ عالم کے پیچھے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں یہاں پر آ کے بس میں نے شروع میں کہا تھا کہ بھائی میں یہاں پر ہوں، ٹھیک ہے، یوں سمجھیں کہ پہلی دفعہ توبہ آئے ہیں، نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ مجھے شوق تھا کہ بھائی میرے پاس مذہبی علم ہے تو میں ڈلیور کروں، چین نہیں آتا تھا، اندر ایک امانت تھی۔ تو وہ قدرتی طور پہ حضرت منیم صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، انہوں نے ادھر بھیجا، آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے یہی کہا انتظامیہ سے، مجھے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کو پورے کروانے، یہ ہے ہنسی خوشی جو چلتا رہے، ورنہ میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ میری دولت یہ رکھی ہوئی ہے جس میں میرے اللہ نے میرا سکون رکھا ہے، میری عزت یہ رکھی ہے، میری عزت میری دولت ہے۔ ورنہ کل جمعے میں آپ کو بتایا کہ کیا وہ تنخواہ ہمارے اس پروفیسرشپ کے مقابلے میں وہ تنخواہ آپ کو کچھ لگتی ہے، لیکن وہ تنخواہ میرے نزدیک اس سے زیادہ ویلیویبل ہے کہ وہ قرآن کا وہ صدقہ ملتی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ میں اعتراض کی حد بتا رہا ہوں، یاد رکھیں اگر میں اتنا پڑھ کے بیٹھا ہوں، میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں۔ وہ مولویوں کے وہ فتوے جو آپ کے لیے پریشان بن جاتے ہیں، میں ان میں بھی چپ کر جاتا ہوں، میں فتوے نہیں لگاتا، نظر وسیع تک لے کر چل رہا ہوں۔ تو آپ کچھ لے کر جائیں، قرآن سے سیکھیں، سمجھیں، چھوٹا پن نہ دکھائیں۔ میرے رسول کی شریعت بہت بڑی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ تو ویسے ذہن میں بات آگے وضاحتی کہ اللہ کے رسول اتنی نرمی پیدا کرے، آپ لوگ اتنی سی بات پہ اتنا شدت، تو یہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں علم نہ ہو، یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر علم نہ ہو۔ علم وہ لچک اور وسعت اور نرمی اور آسانی پیدا کرتا ہے، اور ہمارا مذہبی طبقہ بھی اکثر علم سے خالی ہے، مولوی بھی اکثر علم سے خالی ہے۔ یہ بتا دو، اب وہ چھوٹا ہوں، بڑی بات وقت سے پہلے ہو جائے گی۔ میں نے ایک دفعہ کسی اور جگہ اسپیچ کی، مجھے میرے کالج کے اندر میرے پروفیسرز نے کہا
کہ جس طرح ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مولوی ہمارے توبہ میں اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں مکمل ہوں۔ ہم سر جھکا کے آپ کے پاس بیٹھے، باقی قدر بے قدری آپ کا کام ہے، لیکن میری انتظام الحمدللہ میرے ساتھ بہت بہتر چلے، بہت قدر کے ساتھ، یہ مجھے اس کا اندازہ ہے۔ لیکن عوام وہ تو شعور کا وہ کرے نا، کم از کم ادراک تو کرے کہ ایک بندہ آپ کو قرآن سنا رہا ہے بابا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورا مہینہ ہو گیا درس لیتے ہوئے، ایمان سے آخری باتیں ہیں، آخری درس چل رہا ہے، کل آخری درس ہوگا شاید، ٹھیک ہے نا؟ مجھے جو نا آپ سے وہ کیا کہتے ہیں، ایک بندہ محنت کرتا ہے، صلہ چاہتا ہے نا، مزدوری لیتا ہے نا، چلے میں آپ سے مزدوری لینا چاہتا ہوں آج ایک بات، صرف بات کی شکل میں نے پورا مہینہ درس کیا، ایمان سے بتائیے گا قرآن کی باتیں سن کے آپ کو کچھ فائدہ ہوا؟ صرف اتنا بتائیں، اگر کچھ فائدہ ہوا تو میری دولت وصول ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کو پھر اور کچھ نہیں، آپ کو گھریلو طور پہ جو باتیں پتہ چلی ہیں، یقیناً کئی لوگوں کے رویے میں وہ تبدیلی آئے گی، اور عادت ایک دم نہیں بن جاتی، بولتے ٹھیک ہے نا، بتاتے پھر ذہن بنتا ہے، پھر سوچ بنتی ہے، پھر عادت وجود میں آتی ہے، آپ کی سوچ بھی بدلے گی، آپ کے رویے بدلیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ میں ملتان کا ڈاکٹر صاحب، ہماری مسجد، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی اس مسجد سے کوئی 5 گنا تو بڑی مسجد ہوگی نا، آپ جیسی 5 مسجدیں وہاں لگ جائے کم سے کم، وہ اتنا بڑی مسجد تھی جس میں ملتان میں جو ہے وہ جمعہ پڑھاتا تھا، اتنی بڑی مسجد میں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں آپ کے پاس یہیں بیٹھے ہیں بابا، یہ نہیں کہ چھوٹا سمجھ کے بیٹھے، میں تو پوری محبت میں بیٹھا ہوں، اب آگے آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انشاءاللہ دیکھیے گا قرآن کی برکت سے اس محلے کے اندر بھی چینج آئے گا، سوچوں کے اندر، رویوں کے اندر، آپس میں محبتیں پیدا ہوئی۔ وہاں پر جب میں چھوڑ کے آیا نا، تو مجھے ایک بندے نے فون کر کے کہا، آج میری بیوی نے مینو کیا کہ لگتا ہے تو علامہ صاحب کے درس میں جان چھڈ دیتا ہے، علامہ صاحب کے درس میں جانا چھوڑ دیا آپ نے۔ کیوں آپ یہ کیوں کہنے لگے کہ جب آپ درس میں جاتے تھے نا، تب گھر میں بہت کم لڑتے تھے، کچھ دنوں سے درس میں ہی جا رہے ہو، مسلسل مجھ سے لڑے جا رہے ہو، اتنا بڑا فرق کہ گھر کی لڑائیاں اگر رک جائے تو یہ قرآن ہوتا ہے، میں نہیں ہوں، یہ قرآن ہے، میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں، اس سے کہانیاں نہیں، اور آپ کا بیٹھنا یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر باتیں قرآن کی اترتی ہیں۔ اللہ آپ سب کو نفع عطا فرمائے۔ وہ آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ وہاں بیٹھی تھی، جب یہ آیت اتری نا تو جھوم اٹھی، میرا رب اتنا کریم ہے، اللہ، یعنی میں وہیں پاس بیٹھی بھی تھی، جب حضرت خولا حضور سے سرگوشی کر رہی تھی نا، باتیں کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، تو کچھ باتیں میں بھی نہیں سن پائی، اتنا قریب ہو کر حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ کچھ باتیں اتنا قریب ہو کر میں نہیں سمجھ پائی، تو میرا رب عرشوں سے کہہ رہا ہے قد سمع اللہ، اتنے فاصلے پہ ہو کے وہ کہتا ہے میں تمہاری ایک ایک بات سن رہا ہوں۔ تو وہ رب، یعنی میں برابر میں بیٹھی بھی تھی تو کچھ باتیں نہ سن پائی، وہ رب عرشوں پہ بیٹھ کے ہر بات سن رہا ہے، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، وہ خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اگرچہ ہم عرشوں پہ ہوتے ہیں لیکن بندہ مومن ہم تو تمہاری شہرت سے بھی قریب تر ہے۔ اس کا مقام پہچانے، تعلق پیدا کرے، ویسا رابطہ پیدا کرے، اور اس کے ساتھ جو وہ جڑ کر اپنی زندگی کو ہی جنت بنا لے، مرنے کے بعد تو ملے گی وما علینا الا البلاغ۔